ریسنٹلی ایک پولیس کانسٹیبل کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ IG پولیس کو اور پولیس کو ہی گالیاں دے رہا ہے، عوام کو چپیڑیں بھی مار رہا ہے اور رپورٹر کو بھی اس نے گروپ کیا، اس کو بھی چپیڑیں ماری۔ اب ظاہر ہے جب اپر لیول پر بات جائے گی تو بندہ تو دوسرے دن ہی پکڑا جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ چرچ پر حملہ کرنے والوں کو یا جڑاوالا میں جو واقعہ ہوا ہے ان کے ذمہ داران کو پکڑنے میں ابھی بھی ناکام ہے، لیکن چونکہ آپ پر جو کوئی تنقید کرے گا وہ تو دوسرے دن ہی پکڑا جائے گا۔ یہی تو ایک ڈسپیرٹی ہے سسٹم کی، یہی تو تضاد ہے سسٹم میں، ایک عام پاکستانی میں اور ایک ایلیٹ کلاس میں، جو ہم ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس کانسٹیبل کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس پر بہت زیادہ میمز بنے۔ یہ بھی اس قوم کا المیہ ہے کہ اتنی بڑی ٹریجڈی پر بھی ہم مذاق ہی بناتے ہیں۔ کوئی اس کو ہیرو کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے عوام کی ترجمانی کی ہے، عوام کے دل میں جو ہے وہی اس نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ میں اتنی جرأت ہے تو آپ ڈائریکٹ گالیاں دے لیں، آپ اس کانسٹیبل کا سہارا نہ لیں، کیونکہ وہ ہماری کلاس سے بلونگ ہی نہیں کرتا۔ دوسرے دن وہ کانسٹیبل پکڑا گیا اور IG صاحب خود اسے جا کر ملے، اسے جیل سے نکالا اور اس کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ باقاعدہ انہوں نے اس پر ایک پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ وہ ایک نیم پاگل شخص ہے، کچے کے علاقے میں آپریشن کرتے ہوئے اسے کوئی چوٹ آ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ نیم پاگل حالت میں ہے، اس وجہ سے اس نے غصے میں گالیاں دے دیں۔ اب سوال تو یہاں پہ یہ ہے کہ ایک نیم پاگل شخص کو آپ ڈیوٹی کرنے کیسے دے سکتے ہیں؟ پھر IG صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس لیے ہم اس کی جاب ختم نہیں کریں گے، وہ اپنی ڈیوٹی ریگولر بیسس پر کرے گا اور ہم اس کی ساری غلطیوں کو معاف کرتے ہیں اور اسے اپنی نوکری کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جو اس نے عوام کو تھپڑ مارے تھے وہ بھول جاؤ، کیونکہ عوام کی تو کوئی عزت نہیں ہے۔ اس نے جو رپورٹر کو تھپڑ مارے تھے وہ بھی بھول جاؤ، کیونکہ یہاں پہ جو بھی کوئی سچ بولتا ہے اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب یہاں پہ 2 کلاسز کی بات ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ATM میں ایک گونگے شخص کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ جب ATM مشین میں اس کا کارڈ پھنس گیا تھا تو اس نے ATM مشین کو کھول کر وہ کارڈ نکالا تھا اور کیمرے کی طرف دیکھ کر منہ بنا لیا تھا۔ تو اس شخص کو بھی بہت جلد پولیس نے پکڑ لیا تھا اور اس پر اتنا تشدد کیا گیا تھا پولیس کی طرف سے کہ وہ شخص پولیس کے تشدد سے مر گیا تھا۔ اس کانسٹیبل نے تو اس سے بھی زیادہ سنگین جرم کیا ہے۔ اس گونگے کا کیا گناہ تھا؟ صرف منہ چڑھانا کیمرے کی طرف دیکھ کر، وہ آپ کے سسٹم کو چیلنج کرنے والی بات تھی۔ اس نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کر دیا تھا، لیکن ایک پولیس کانسٹیبل جو ایک سرکاری سرونٹ ہے وہ سرے عام عوام کو تھپڑ بھی مار رہا ہے، گالیاں بھی دے رہا ہے اور آپ کو بھی گالیاں دے رہا ہے، اس کو آپ معاف کر دیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی کلاس کا حصہ ہے، وہ آپ کا سول سرونٹ ہے، وہ آپ کا سرونٹ ہے، کیونکہ وہ ایک سرکاری عہدیدار ہے۔ قصور میں ہونے والے زینب کیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ احتجاج کر رہے تھے تو ایک پولیس والے نے 2 لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں مار کے شہید کر دیا تھا۔ اس شخص کو 6 ماہ کے لیے معطل کیا گیا تھا، جو آپ کو بتایا گیا تھا۔ اصل میں اس کا تبادلہ کیا گیا تھا، جاب ختم نہیں ہوئی تھی۔ 6 ماہ کے بعد وہ واپس قصور میں اپنی پوسٹنگ پر بحال ہو گیا۔ آج بھی وہ اپنی جگہ جاب کر رہا ہے۔ اس کے ذمہ 2 معصوموں کا قتل ہے، اس کی انکوائری کس نے کرنی ہے؟ اس کو سزا کس نے دینی تھی؟ لیکن یہی اگر کوئی عام شخص اس پولیس والے پر حملہ کر دیتا، گولی مارنا تو دور، اگر پتھر ہی مار دیتا تو اس کی نشاندہی ہو جانی تھی اور آج اس پر کیس چل رہا ہونا تھا، وہ جیل میں ہونا تھا۔ یہ فرق ہے سوسائٹی کا جو ہم نے اتنے سالوں میں کریٹ کیا ہے۔ سرکاری لوگوں کی دنیا ہی اور ہے اور ایک عام پاکستانی کی دنیا اور ہے۔ جتنے بھی ٹیکسیز ہیں وہ عام پاکستانیوں کے لیے ہیں، ان سرکاری عہدیداران کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ IG صاحب سے سوال ہے کہ آپ کو کتنے یونٹ فری بجلی ملتی ہے؟ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ کتنے ایکڑ میں ہیں اور آپ کو وہ فری میں الاٹ ہوا ہے یا اس کا آپ بل دیتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں؟ آپ کو بجلی کا بل کتنا آتا ہے؟ آپ کو ملازم کتنے ملے ہوئے ہیں؟ جو گاڑی آپ چلا رہے ہیں کیا وہ حکومت نے آپ کو دی ہے فری میں یا آپ نے وہ اپنی جیب سے خریدی ہوئی ہے؟ جو پیٹرول آپ اس گاڑی میں ڈلواتے ہیں وہ آپ کو حکومت کی طرف سے فری ملتا ہے یا آپ اپنی جیب میں سے پیسے خرچ کر کے وہ پیٹرول ڈلواتے ہیں؟ اس وقت ہمارا سسٹم اتنی بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے کہ سرکاری سرونٹ کی کس طرح سے ادارے پشت پناہی کرتے ہیں وہ تو IG صاحب نے پریس کانفرنس کر کے دکھائی دیا ہے، لیکن ایک عام پاکستانی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ 9 مئی کے واقعات میں آپ نے دیکھ لیا ہے۔ جس شخص کے پیچھے لگ کر عام پاکستانیوں نے وہ سٹینڈ لیا تھا اس شخص نے ہی ان لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ آج ان تمام سویلینز پر ملٹری کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں، ان کی فیملیز کو کیا کیا برداشت کرنا پڑ رہا ہے، ضمانت کروانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے، اپنے ان بچوں کو ملنے کے لیے انہیں کن تکالیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، یہ صرف وہی خاندان جانتے ہیں جو اس سب سے گزر رہے ہیں۔ سیاستدانوں کا کیا ہے؟ وہ تو ہمیشہ سے میٹھی باتیں کرتے آئے ہیں، عوام کے ساتھ جھوٹ بولتے آئے ہیں، اپنے وعدوں کی ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے آئے ہیں اور عوام کو ہمیشہ سے ایکسپلوئٹ کرتے آئے ہیں۔ ہمارے اداروں کا کیا ہے؟
हमारे इदारे अपनी हिफाजत के लिए तो सबसे आगे हैं, लेकिन आम आवाम को किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं ये तो सारी दुनिया जानती है। अब पाकिस्तान में जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जितनी भी एक्सप्लॉइटेशन आवाम की हो रही है, वो सारे वाक़यात की कवरेज पाकिस्तान में नहीं होती, पूरी दुनिया उनको कवर करती है। अगर आज भी हमारे बड़े ये बात को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और पाकिस्तान को और इसकी आवाम को अपना समझ कर आवाम को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, आवाम को उनके हकूक़ नहीं देंगे, तो हम आज जिस खाई में गिर चुके हैं इससे कभी बाहर नहीं आ सकते।